محمد صلی علی رسول کریم، میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت چھوٹی سی زندگی دی ہے اور جلد ختم ہونے والی ہے۔ میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا اللہ کی، تو بات کر کے جو ہے میں ادھر نکلا ہوں ادھر سے، یہاں 3 نوجوان بیٹھے تھے 20-20 سال کے، اس دروازے سے نکلے اور گاڑی نے ہٹ کیا، تینوں انتقال کر گئے۔ ان کا آخری بیان تھا، آخری دفعہ وہ بیان سن رہے تھے، اس لیے بیٹا یہ کیمرہ بند کر پلیز، جزاک اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا۔ ہمارے جتنے گریٹ کرکٹرز ہیں، جیسے بریڈمن تھا جس کی 99.99 کی ایوریج تھی، اس کا یہ تھیوری تھی کہ میں ہر میچ کو آخری میچ اور پہلا میچ سمجھ کے کھیلتا ہوں، ہر بیان کو پہلا سب بیان کے جی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، کیونکہ جب بھی آدمی پریکٹس کرتا ہے کرکٹ کی، اس کی گیم امپروو ہوتی ہے۔ جب بھی آدمی کھانا کھاتا ہے اس کا ویٹ بڑھتا ہے نا، حالانکہ کل بھی روٹی کھائی تھی، آج پھر روٹی۔ یہ دعوت کا کام جو ہے نا، یدعون الی الخیر، یہ سب سے پہلا کام ہے جس سے آگے کام صحیح ہو۔ لیکن دعوت کا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت میں ایک ہی بات کی جاتی ہے، دو نہیں کی جاتی۔ پانی ایک ہی برسایا جاتا ہے، پانی زمین کو کوئی نئی چیز نہیں، آج زیتون ڈال دو، کل مینگو کا جوس ڈال دو، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی پانی سے آم بھی نکلے گا، ایک ہی پانی سے کریلا بھی نکلے گا، اور ایک ہی پانی۔ ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان آئے تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں لوگ سوال کریں نا، تو جو اللہ تعالیٰ بتا دیتا وہ بتا دیتا ہوں۔ اس سے سوال کیا کہ سعید بھائی یہ تبلیغ والے 6 نمبر 6 نمبر 6 نمبر، کچھ اور بھی تو بیان کریں۔ میں کہا پہلی بات تو ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو پہلا نمبر ہے اللہ کی تعریف، سارے سمندر کی سیاہی بنا لو اور سارے درختوں کا قلم بنا لو، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اس سے پہلے جنات بھی لے لو، سب کو ملا لو، پہلا نمبر ہی ختم نہیں ہوگا، تم نے 6 نمبر ختم کر دیا۔ دوسری چیز میں نے اس سے کہا کہ تمہیں قاری کون سا اچھا لگتا ہے؟ اسے مجھے سدیس بہت اچھا لگتا ہے۔ میں کبھی سدیس عشاء پڑھائے گا، اس سے کہنا شیخ سدیس میں 20 سال سے آ رہا ہوں تمہیں سننے، تم ہر نماز میں سورہ فاتحہ سناتے ہو، اس کو بدلتے کیوں نہیں؟ کبھی جنید جمشید کی نعت سنا دو، کبھی کچھ اور سنا، ایک ہی سورہ فاتحہ، ایک ہی رکوع میں وہی تسبیح، ایک ہی سجدہ میں وہی، ایک ہی بیٹھ کے جلسے میں اتحیات۔ میرے دوستو دعوت کی مثال بارش کی طرح ہے، لیکن دعوت سننے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ کہ دعوت ایسا عجیب کام ہے، یا تو یہ بڑی ہدایت دیتا ہے یا گمراہ کرتا ہے۔ جس پہ پڑتا ہے نا پانی، یا تو پانی زمین کو تباہ کرتی ہے، جیسے ابھی پانی نے ہماری زمین کو فیصلہ وہ سندھ و بلوچستان کو تباہ کیا، یا زمین کو بنا دیتی ہے، ہرا بھرا کر دیتی۔ تو دعوت سننا، میں کبھی کبھار درس قرآن میں بیٹھتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے، نئی چیز سنتا ہوں۔ ایک ہی بات سننا بہت مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبشر عباد، بشارت دے دے میرے ان بندوں کو، یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ نے بندہ جو ہے نا، بندہ، بندگی سے اونچا درجہ کسی چیز کا نہیں، بندگی۔ اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد، عبد اردو میں کہتے ہیں جو انسانوں کے پیروں کے نیچے مٹی آتی ہے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ کہ انسان کے لیے جو ہائیسٹ درجہ وہ عبدیت کا ہے، لیکن وہ عبدیت کیسے ملے گی؟ جب لوگوں کے پیروں کے نیچے مٹی آئے گی تب اس کو عبدیت کا درجہ ملے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں نا کوئی ہمیں بڑا بنا دے، کوئی ہمیں جو ہے پیسہ آ جائے تو ہم اوپر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک سارا الٹا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سود سے مال بڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں گھٹتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صدقے سے مال گھٹتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بڑھتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم سب سے اونچا جانا چاہتے ہو تو تم عبد بن جاؤ، لوگوں کے پیر کی جو مٹی آتی ویسے بن جاؤ، اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فبشر عباد، بشارت دے دو میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑی دھیان سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور ان میں سب سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اور حدیث میں ہر جگہ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، دعوت سے اچھی بات کوئی ہوئی نہیں۔ دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ میں نے جتنے بزرگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، 8-10 مجھے یاد ہے جو انتقال کر چکے ہیں، میں نے ان کو ہر وقت سنتے ہی دیکھا ہے۔ اور اللہ نے 2 کان اسی لیے دیے ہیں زیادہ سنا کرو، ایک منہ دیا کم بولا کرو۔ آج مزاج الٹا ہو گیا ہے، بولنا بہت ہو گیا، سننا کم ہو گیا۔ سننا اتنا ضروری ہے، سننے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بات کو سنیں، اور ہر بات ہر وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن بار بار سنتا رہے گا، 1 سال سنتا ہے تو پھر جا کے کلاس میں بیٹھ کے پیپر پاس کرتا ہے، پہلے دن تھوڑی ٹیچر کو سمجھ آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو باتیں تمہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جو علم تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ عمل کرو، اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ جو رستے تمہیں سمجھ آ رہے ہیں ان رستوں پہ چلو، اللہ تم پہ وہ رستے کھلے تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو دھیان سے بات سنتا ہے، اور یہ یاد رکھنا میرے دوستوں، سننے والے بڑی خیر پہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے بس ان کو اپنی بات سناتا ہے، ورنہ نماز سن کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے اس کو صرف اپنی بات سناتے ہیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا هُمْ مُعْرِضُونَ، اگر یہ سن بھی لیتے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں۔ اللہ کی بات سننا دھیان سے یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے 2000 میں 3 دن لگائے تھے، سن 2000
اور میں کرکٹ کھیلتا تھا، ٹائم ہوتا نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے ایسے فضل فرمایا، ایسے اچھے دوست دیے جو مجھے فجر مسجد میں پڑھاتے تھے، سارا دن پھر میں گراؤنڈ میں رہتا تھا، عشاء مجھے مسجد میں پڑھاتے تھے، میں فجر میں امام صاحب کا بیان سنتا تھا 15 منٹ، عشاء میں تعلیم میں بیٹھتا تھا۔ اللہ کی قسم جتنے سوالات تھے اللہ نے 3 سال میں سارے ختم۔ یہ سننا اتنا ضروری ہے، اور قرآن میں آپ جہاں بھی گمراہ لوگوں کی بات دیکھیں گے نا، ان کی ایک ہی وجہ ہوگی جو میں نے پڑھی ہے، جو سنی علماء سے، یہ سنتے نہیں۔ جب جہنم میں لوگ چیخ پکار کریں گے تو فرشتے پوچھیں گے الم یاتیکم نذیر، وہ تمہیں ڈرانے آتا تھا، قالوا بلی آتا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ پھر وہ چیخیں وہ کہیں گے وقالوا لو کنا نسمع ونعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم دنیا میں اللہ کی بات سن لیتے، کاش ہم بیٹھ جاتے۔ میرے دوستو یہ مجلس عام نہیں ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر 3 چیزیں دنیا میں نہ ہوتی میں زندہ نہ رہتا۔ ایک، گرمی کے روزے، ہمیں تو گرمی کے روزے کتنے پریشان کرتے ہیں، یا شکر جنوری میں روزے آ رہے ہیں، ٹھنڈ ہوگی 8 گھنٹے نکل جائیں گے پھر پارٹی کریں گے۔ وہ گرمی کے روزے پسند کرتے تھے، کیونکہ میرے دوستو جو آدمی جم میں چیخے نہ مارے اس کے مسل نہیں بن سکتے، ذرا آرام سے مسل بن جائے۔ جو آدمی گراؤنڈ میں تھکا نہیں اس کا اسٹیمنا نہیں بن سکتا۔ اللہ نے دین کو، اس دنیا کو مشقت سے جوڑا ہے، جنت مشقت سے جڑی ہے، مشقت سے، اور جہنم خواہشات کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اے عائشہ تیرے حج کا اجر مشقت سے ہے، جتنی مشقت اتنا حج پہ اجر۔ تو کیا فرمایا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بات کر رہا تھا اس سے پہلے؟ یا ابو دردہ فرماتے ہیں 3 چیزیں نہ ہوتی زندہ نہ رہتا۔ ایک، گرمی کے روزے، کہ مجھے گرمی لگتی اور پیاس لگتی، اس میں اللہ سے باتیں کرتا، مجھے اللہ سے باتیں کرنے میں اللہ سے تعلق بڑھتا۔ اللہ کو روزہ بہت پسند، روزے کا اجر اللہ خود دیں گے، اس کا کوئی اجر بتایا نہیں۔ دوسری چیز، مجھے سردی کی لمبی راتیں، ہمیں لمبی راتیں ملیں، ہم کہتے ہیں چلو یار 8 گھنٹے سونے کو ملے گا، وہ مزے کریں گے۔ سردی کی راتیں کہ میں لمبی تہجد پڑھ کے اللہ سے تعلق بنا۔ اور تیسری چیز، دین کی مجلس ہے، اگر یہ مجلس نہ ہوتی مجھے زندہ رہنے کا شوق نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جو دین کی مجلس، امام غزالی رحمۃ اللہ کا قول ہے، احیاء العلوم ایک کتاب ہے، ایک دین کی مجلس 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک دین کی مجلس، جو آتا ہے مسجد میں ایک آیت سیکھنے، اس کو 100 نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو ایک دین کا مسئلہ سیکھتا ہے اس کو 1000 نفل کا ثواب ملتا ہے۔ اس مجلس میں آیتیں بھی سیکھتا ہے، مسئلہ بھی کتنا، 1000 نفل سے افضل ہے ایک دین کی مجلس۔ اور فرمایا 1000 جنازے پڑھنے سے افضل ہے۔ تیسری چیز فرمائی 1000 میتوں، 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے۔ چوتھی چیز فرمائی ایک دین کی مجلس 1000 لایانی مجالس کا کفارہ ہے۔ ایک دن کی مجلس، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر گیدرنگز میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من امر، الا 3 چیزیں ہوں، کوئی سی، او کا ہے، کوئی سی 3 چیزیں، یا تو نیکی کی بات ہو، کیونکہ برائیوں کی، منکرات کی بات تو علماء سے پوچھیں گے، یا معروف کا لفظ ہے، منکر نہیں، یہ علماء کا کام ہے، یا معروف کی بات ہو یا صدقے کی بات ہو، صدقہ، اور باہمی اصلاح، کہ آپس میں اصلاح کیسے ہوئے۔ اللہ فرما رہے ہیں جن مجلس میں کوئی سا 3 کام ہوتے ہیں، کوئی سے 3 کام، اللہ ان کو اجر عظیمہ قریب دینے والا ہے۔ تو سوف نؤتی اجر عظیمہ، اجر عظیمہ کا مطلب ہے جنت کا اعلیٰ درجہ، اس سے جنت کا اعلیٰ درجہ ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک فرشتے آتے ہیں اور ایک مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مجلس بیٹھی ہے اور وہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو جا کے اللہ کو بتاتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ کو فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا دین کی مجلس سے آ رہے ہیں۔ کہا وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہا لوگ تیری تعریف کر رہے تھے۔ کہا انہوں نے مجھ کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیتے؟ کہا اس سے زیادہ تیری تعریف کرتے۔ کہا اور کیا چاہ رہے تھے؟ کہا جنت چاہ رہے تھے۔ کہا دیکھیے؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ رہے تھے؟ کہا اور جنت کے شوقین ہوتے۔ کہا اور کیا چاہ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا جہنم دیکھی؟ کہا نہیں۔ دیکھ رہے تھے اور پناہ مانگتے؟ کہا غور سے سن لو، غور سے سن لو، میں نے سب کی بخشش کر دی۔ اے اللہ، وہاں تو کچھ لوگ ملنے آئے تھے سعید انور سے کہ چلو کرکٹ کے فین تھے، دین کی بات کیا سنی، اور میں اتنی بابرکت مجلس ہے، ان جس غرض سے نہیں آئے تھے ان کی بھی مغفرت کرتا۔ میرے دوستو یہ عام مجلس نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، پچھلے سارے گناہ اللہ نیکیوں بدل دیتے۔ اس لیے دھیان سے بات سننا۔ میں آپ کو ایک بہت ضروری بات کرنے والا ہوں، تھوڑا سا اگر ٹائم زیادہ ہو جائے، کیونکہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور 23 سال میں دین مکمل ہوا ہے، یہ جلدی سمجھ نہیں آتا۔ صحابہ کو سود کا حکم 22 سال بعد حرام کیا گیا، 22 سال تک نہیں کیا گیا، کہ 22 سال لگے سود حرام کرنے میں۔ 22 سال بعد جان مال دونوں لگوایا، پہلے صرف وہ لگ رہا تھا جان، پھر مال بھی۔ 22 سال بعد جو ہے یہ سود حرام ہوا۔ 22 سال بعد حج فرض ہوا، پہلے سال فرض نہیں ہوا۔ شراب 14 سال بعد حرام ہوئی،
زکوٰۃ 14 سال بعد فرض ہوئی، حکم مکہ میں آ گیا تھا، نماز 11 سال بعد فرض ہوئی، پہلے 11 سال کیا ہوتا رہا؟ یہ جو آج مجلس لگائی ہے یہ ہوتا۔ میرے دوستو فرمایا جو بات کو دھیان سے سنے اور دعوت کی بات سن کے اس کی تباہ کرے، اے نبی گارنٹی دے دو، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ پکے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور اولئک ھم اولو الالباب، یہ پکے عقل مند لوگ ہیں۔ ہدایت اور عقل جو ہے یہ دل میں ہوتی، یاد رکھ، یہ سر میں ذہانت ہوتی ہے، عقل کا سر سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑا پڑھا لکھا ہے، کہتے ہیں یار ان کو دین کی کیا سمجھ، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ دین ان پڑھوں کو زیادہ سمجھ آتا ہے، دین ہے ہی ان پڑھوں کے لیے۔ میں تو کمپیوٹر سائنسز میں گریجویٹ کیا، تو مجھے تو بڑا مشکل ہوا دین سمجھنا کہ قرآن امی پہ اترا ہے، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 19 سال تک اپنا نام پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میرے دوستو قرآن، صحابہ بھی امی تھے، اور میں اکثر کہتا ہوں پڑھے لکھے نا، ریسرچ کرو، سرچ کرو، جتنا پیسہ ہے نا آج وہ بھی سب امیوں کے پاس ہے۔ اسٹیو جابس ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ، بل گیٹس ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ، جتنے اٹھا کے نام دیکھ لو، جتنے اسپورٹس مین ہیں ہائی اسکول، ہمارے ہاں تو لو اسکول ڈراپ آؤٹ ہے، KG ڈراپ آؤٹ ہیں، ہمارے جتنے بہت سارے کھلاڑی ہیں کنڈر گارڈن بھی نہیں کیا ہوا، لیکن پاکستان کے امیر لوگوں سے تو مال کو بھی اللہ نے ان پڑھیت سے جوڑا۔ پڑھے لکھے تو نوکریاں کر رہے ہیں، بھائی آپ جی PhD کیا ڈبل، کہاں نوکری لگی ہے؟ فلاں نوکر بناؤ، فلاں جگہ نوکری کرو، کیونکہ بچپن سے ماں باپ نے ذہن بنایا بیٹا پڑھنا لکھنا ہے، چھوڑ ابھی نمازیں بعد میں پڑھ لینا، تو نے امریکہ میں نوکری کرنی ہے کافروں کیا، بہت تجھے پیسے ملیں گے، چھوڑ اللہ کی غلامی کو، کہاں تو متقیوں کا امام بننے کے چکر۔ میرے دوستو آپ نے ہارڈلی کوئی مولوی صاحب میرے علاوہ، میں تو مولوی ہوئی نہیں، پتلا دیکھا ہوگا، اکثر صحت مند، ابھی ایک مولوی فیصل ملے، مجھے تھوڑا ان کی صنعت میں ڈاؤٹ ہے، پتلے ہیں اتنے، ان کا صحت اچھی نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھو ایسے تگڑے۔ ہمارے جس سیٹ کو پوچھو سعید بھائی نہیں وہ میٹھا ڈاکٹر نے بند کر دیا، شوگر ہو گئی، اس سے پوچھو کہ بلڈ پریشر ہے، حلیم بند ہوگی، آپ کسی مولوی تبلیغی سے پوچھ لو کھانا ہے سب لے آؤ، صرف ایک چیز سے پرہیز ہوتا ہے کم کھانے سے۔ ہمیں تب بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو دل ہے نا، اس کو ہدایت، اس کو عقل ملے گی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دین کی مجلس ہو، میں نے 3 سال صبح شام 2 دفعہ سنتا، یہ اتنا ضروری عمل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی جی جس کو وحی آتی تھی، اے میرے نبی جی جو کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ بھی دن میں روزانہ 2 دفعہ صبح شام ان مجالس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو پرفیوم شاپ میں جائے گا، بیٹھ کے خود خوشبو آئے گی، پرفیوم نہ بھی لگاؤ، آپ بیٹھو گے بیوی کہے گی کون سا پرفیوم لگائے۔ آپ سگریٹ پینے والوں میں بیٹھو گے، آپ 2 گھنٹے آپ کے قمیض میں خوشبو آئے گی، آپ نے سگریٹ تو نہیں پی۔ آپ دین کی مجالس میں بیٹھو گے، جتنے لوگ آپ ہو نا ابھی 200، آپ کے ساتھ اس وقت 2000 جنات بیٹھے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ 10 جن ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ لاکھوں فرشتے ہی بیٹھے ہیں۔ جب آدمی فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو زیادہ جس کے ساتھ بیٹھے گا، جو آدمی انبیاء کو بکریاں چروائی ہیں، بکریوں کے ساتھ بیٹھنے سے تواضع آتی ہے، ہیوملٹی آتی ہے، انکساری آتی ہے، گھوڑے پالنے سے تکبر آتا ہے، اونٹ پالنے سے کینہ آتا ہے۔ ایک اونٹ ہوتی ہے ریگستانی، ایک اونٹ ہوتا ہے پہاڑی۔ ریگستانی اونٹ میں تکبر بہت ہوتا ہے، میں سب سے بڑا ہوں، پہاڑی اونٹ میں کم ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا پہاڑ ہے۔ تو یہ جو مجالس ہے نا، جہاں بھی لگاؤ گے فرشتے آ جائیں، اور وہ کہے گا کیوں کر لی؟ انسان اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ A man is governed by the company he keeps۔ یہ مجلسیں لگا لو اللہ کی قسم، اور قرآن کہتا ہے اس سے رزق کریم جڑا ہے۔ آپ آج سورہ انفال لینا، اگر ہم یہ ہدایت کے اعمال کریں گے، دیکھو یہ جو روزی ہے نا زمین والی، یہ جانور یا ان سے بدتر لوگ کی، یہ ہماری نہیں ہے۔ اور جانور ان سے بدتر لوگ کون ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں طے کر چکا ہوں، البتہ میرا قول حق ہے کہ میں ایک بڑی تعداد کو جہنم میں ڈالوں گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہے عقل سے خالی ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ تو ہے دیکھ ہی نہیں سکتی، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں بہرے پڑے، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانور ان سے بدتر مخلوق ہے۔ جس آدمی نے دل پہ محنت نہیں کی، اللہ قرآن کے میں کہہ رہے ہیں جانور سے بدتر مخلوق ہے۔ آپ سچ بتاؤ کتنی دل پہ محنت کرتے ہیں؟ آج ساری میری محنت، ہماری محنت باہر پہ ہے، ساری محنت باہر پہ، ہر چیز کی۔ مسجد کی محنت کس پہ ہے؟ مسجد کی دیوار پہ، اندر محنت ہی نہیں ہے۔ یہ کس پہ محنت ہے؟ یہ مجموعہ ہے، دیکھو ہر چیز جوڑوں میں بنی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم جوڑا ہے جسم اور روح کے، یہ جوڑا ہے مسجد کی دیوار اور اعمال کا، ایک یہ مال ہے جو لگ رہا ہے، ایک اعمال ہے، جوڑے بڑے ہیں۔ آج ساری محنت
ظاہر پہ ہو رہی ہے، کپڑے اچھے بنا لو، یہ تو میرے دوستوں گندی مشین ہے، اتنے اچھے مرضی بھائی ایک بندریا رہتی ہے لالو کھیت میں، ایک بندریا رہتی ہے بحریہ ٹاؤن میں، کیا بحریہ ٹاؤن کی بندریا قیمتی ہے؟ تو بحریہ ٹاؤن میں رہتی ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ چوتھے فلور پہ رہتی ہے، وہ فری مونٹ میں اس کے گدھے کا گھر ہے، گدھا فری مونٹ کا ہے، یہ گدھا کراچی کا ہے، ناظم آباد کا، کیا فری مونٹ کا گدھا قیمتی ہوتا ہے؟ گدھا تو گدھا ہی رہے گا۔ میرے دوستوں انسان کو جو مرضی کر دو، انسان کا جسم میں گند کی مشین ہے، آج ساری محنت کیا ہو رہی ہے؟ اس کو سیٹ کر دو، اس کو ایک نئی ٹیسلا دلا دو، بہت اچھی ہے، اس کو ایک نیا گھر دلا دو، اس کے کپڑے بوس پہنا دو، اس کو گھڑی رولیکس کی دلا دو، اس کو بالی کے جوتے پہنا دو۔ یہ وہ محنت ہے جو کافر کر کے گئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا جسم کا ایک لوتھڑا ہے جو ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ غور سے سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ یہ بتاؤ کس محنت نے جنید جمشید کو اسٹیج چھڑوایا؟ تو جنید جمشید کو اسٹیج چھوڑنا آسان کام تھوڑی تھا، ہم تو کرکٹ جو ہے نا وہ تو نیچے جا رہی تھی، ہم تو چالاک لوگ تھے، ہم نے کہا پہلے چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یار بڑی قربانی کی ہے، خاک قربانی کی ہے، قربانی تو وہ لوگ کر رہے ہیں یہ تبلیغ کا جو کام چھوڑے کے بیٹھے ہیں۔ یہاں تو 4 عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، آپ کے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 400 500 600 700 800 4000، وہاں تو میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، گاڑی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کسی نے دروازہ مار دیا، کوئی فوجی تھا چھوٹا، وہ ان کا ڈرائیور فوجیوں کا، میں نے اس کو پکڑا، میں کہا ظالم تو نے میرا نقصان کیا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، کہہ رہا سعید بھائی معاف کر دیں، آپ تو بہت فلاں، میں کہا اسی کی تیسی کرکٹ اب ریٹائرمنٹ، اب پیسے نہیں آ رہے، دے 25,000 میں چھوڑ، بس سعید بھائی مجھے فوجی نکال دیں گے آپ کی جانیں، میں کہا 1 سال پہ چھوڑوں، چلہ لگائے گا؟ کہا، میں کہا جا تجھے چھوڑ دیا، چلہ لگا۔ میں گھر گیا تو بیوی نے مجھ سے کہا سنا آپ کی گاڑی لگ گئی، گاڑی بھی کسی کی تھی، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ میں کہا بیگم صاحبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنت کے 3 درجے ہیں، ایک اکانومی کلاس، بزنس کلاس، فرسٹ کلاس، جب اوپر جاتے ہیں 3 درجے ہو جاتے ہیں، یہاں تو سب اکانومی ہے، اکانومی کلاس جنت اس کو ملے گی جو حق پہ ہو، بدلہ لے سکتے ہو پھر معاف کر دے، اس کو اکانومی کلاس کی جنت میں ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں ضمانت اس کو ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ فرسٹ کلاس کے جو پیسنجر ہیں نا اکانومی میں جا سکتے ہیں، اکانومی والے فرسٹ کلاس میں جا سکتے ہیں۔ رک جاؤ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ تو جنت عمر کی ہے، ابو بکر کی ہے، تو اکانومی میں بھی ہمارے گھر ہوں گے انشاءاللہ، ہم سب کو اللہ فرسٹ کلاس جنت دیں گے، نیچے وزٹ کریں گے اکانومی میں جا کے، ہاں بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، کہاں؟ یہاں باتھ روم کے پاس بیٹھے ہو، یہ روسٹس بھی تمہاری بوڑھی ہیں، ہمارے یہاں تو بڑی جوان ایروسٹس ہیں اور اپنا شاور ہے، ٹب بھی ہے، اور ایسے جو کھانا چاہو کھاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اچھا جو جھوٹ مذاق میں بھی چھوڑ دے، میں بزنس کلاس میں اس کو مکان دلاؤں گا انشاءاللہ جنت میں، اور جو اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لے جنت فردوس میں اس کو فرسٹ کلاس جنت میں اس کو محل بنانے کی ضمانت۔ میں کہا بیگم ایک دفعہ میں کسی کو معاف کروں گا جنت میں میرا ایک محل فردوس میں بنے گا، اکانومی بنے گا، اخلاق کچھ ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی حق پہ ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دے، بدلہ لے سکتا ہو، طاقتور معاف کر دے، اللہ جنت میں حوریں جمع کریں گے، وہ کہیں گے اے میرے دوست تو نے وہاں اس کو معاف کیا تھا، تو طاقتور تھا، حق پہ تھا، پھر چھوڑ دیا، جا جس حور پہ ہاتھ رکھے گا میں تیرا آج نکاح کر دوں گا۔ میں کہا بیگم 25,000 میں نکاح کر کے آ رہا ہوں، تیرے نکاح پہ 10 لاکھ روپے لگے تھے، سستے میں نکاح ہو گیا۔ میرے دوستوں ہمیں پتہ نہیں ان مجالس کی کیا، مولوی عباد اللہ صاحب فرماتے ہیں ہر عمل کا اجر ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، عمل کا اجر، نماز پہ یہ ملے گا جنت، نماز پہ، لیکن نماز کا اثر کیا ہے؟ یہ فحاشی بے حیائی روکتی ہے اور روزی کی تنگی ختم کرتی ہے۔ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں 7 اعمال، آج 7 اعمال سورہ انفال پڑھنا، 5 شروع میں ہیں، آخر میں 2 ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مومنوں کی 7 صفات ہیں، بہت جگہ آئی ہیں 7 صفات، سورہ مومنون میں بھی ہیں، وہ الگ ہیں۔ 7 صفات مومنوں کی کیا ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل لرز جاتا ہے۔ آج جس علاقے میں میں رہتا ہوں نا، میں جس علاقے ڈیفینس میں رہتا ہوں اس کو ہم DHA کہتے ہیں، DHA ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی، لیکن میں نے اس کا نام بدل دیا ہے ڈرپوکس ہسبینڈس ایریا۔ ہمارے سامنے جب بیوی کا نام لیا جاتا ہے نا تو ہمارا دل لرزتا ہے، بیگم آگے بس اب چپ کر دو۔ پہلے بیویاں کہتی تھی بیٹا ابا آ گئے چپ، میں آپ کو ڈیفینس کے حالات بیٹا اماں آ گئی اب چپ، اب بات نہ کرنا، سب ختم۔ تو میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل لرز جاتا ہے۔ ہمیں پاکستان میں کوئی کہہ دے نا صحیح بھائی ڈالر 370 کا ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہمیں دنیا سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آخرت سے ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا۔ ایک صحابی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک آیت پڑھی، کہا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جہنم میں کچھ نہیں ہوگا بس عذاب بڑھتے ہوئے چکھو گے ہر بار۔ ان کو ہارٹ اٹیک ٹائپ ہو گیا اور وہ زمین پہ گرے، اٹھا کے ان کو گھر شفٹ کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کا صحابی بیمار ہے چلیں، آپ گئے چند دنوں بعد تو وہ چرپائی سے اٹھ کے لپک کے آپ کے پیٹ پہ چپک گیا، وہیں انتقال کر گیا۔ ایک آیت قرآن کی اس کی روح قبض کر دیا اللہ، اتنا ڈر گیا۔ آج میرے دوستوں
قرآن کہتا ہے کہ روزے سے تقویٰ آتا ہے. ہمارے پاکستان میں جب روزے جاتے ہیں نا تو ہم فائرنگ کرتے ہیں، شکر رمضان گیا اور دیکھ پارٹیاں ہو رہی ہیں. تو روزے سے تقویٰ کیوں نہیں آتا؟ ہمیں روزے سے کیوں تقویٰ نہیں مل رہا؟ ہمیں نماز سے ہماری روزی کی تنگی کیوں دور نہیں ہو رہی؟ میں پھر آیا ہوں نا ابھی کیلیفورنیا، ہر آدمی پہلے سے زیادہ اور پھنسا ہوا ہے. سعید بھائی دعا کر دیں. آپ جب آئے تھے حالات اب اور خراب. یہ امریکہ کا نہیں، پوری دنیا کا حال ہے. ہم دن بہ دن دنیا میں اور بزی ہو رہے ہیں. یہ یاد رکھنا، دنیا میں بزی ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے. میں فیکٹری کا مالک نہیں، غلام ہوں. فیکٹری کا مالک وہ تو ہوتا ہے جب چاہے فیکٹری بند کر دے. آج فیکٹری میری نماز بند کروا رہی ہے، آج فیکٹری مجھ سے جھوٹ بلوا رہی ہے، آج فیکٹری مجھے سود دلوا رہی ہے، آج فیکٹری کے لیے مجھے رشوت دینی پڑی ہے. فیکٹری کے مالک تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، ان کی مرضی سے فیکٹری چلتی تھی. آج تو ہماری مرضی سے بچے نہیں چلتے میرے دوستوں. ہدایت مل جائے. 7 اعمال ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر. دیکھو آپ نے ایٹم بم دیکھا ہے نہیں، لیکن دیکھ ڈرتے سب ہیں. ہمارے پاکستان میں بہو سے ڈرتے ہیں، بہو آ گیا ایک دم ڈر لگاتے ہیں. تو جس چیز کی بات سنیں گے، اور اچھا یہ عجیب بات میں نے سنی، میں بھی کرتا تھا نعوذ باللہ. یار مولوی اللہ سے ڈراتے بہت ہیں. اللہ کہنے مجھ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا تھا. اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ساری مخلوق کا ڈر اس سے نکال دے. کتنی زبردست بات ہے. ہم ہزاروں چیزوں سے ڈر رہے ہیں. ڈالر نیچے، ڈالر اوپر، پیٹرول بڑھ گیا، پیٹرول نیچے، چوہا آ گیا. ہم تو ہمارے ایک ساتھی بہت بڑبڑ کر رہے تھے، ہم نے ان کو دھوتی پہنوا دی رات کو وہاں رائیوڈ میں دھوتی، اور انہوں نے غلطی سے کیا کیا، وہ بیچارے ذرا دھوتی کے عادت، انہوں نے دھوتی ٹائٹ سے کس دی. باتیں کر رہے تھے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، یوں. چوہا رات کو گھس گیا اندر، روئے ہوئے. اب وہ نکلے نہیں چوہا، اور دھوتی ٹائٹ تھی. یہ چوہا ادھر کا نہیں، چوہا ادھر جائے. ان کی چیخیں نکلی، اتنا پہلوان آدمی. تو میرے دوستوں جو اللہ سے ڈرے چوہے سے ڈرے. میری بیوی وہاں بینک کے سامنے کھڑی کہتی میرے سر میں کچھ ہے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، چلو. کہا نہیں کچھ ہے، مجھے کھجلی ہو رہی ہے. میں نے کہا بیگم کچھ ہے بھی تو تم تو مجھے ڈراتی ہو، تو کچھ ہے بھی تو سر پہ کیا شیر تو نہیں بیٹھا؟ کہ مچھر ہوگا مکھی. کہا آپ کو بتا رہی ہوں وہ ظالم کاکروچ یہاں آ گیا ہے نا. میں چیخ مار دوں اٹھائیں. میں نے کہا ظالم سارا دن مجھے ڈراتی ہے، کاکروچ سے ڈرتی ہے. تو جو اللہ سے نہیں ڈرے گا کاکروچ. ہمارے ہم جماعت میں گئے پٹھان، تو میں ڈیفنس کے بچے لے کے گیا جو چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں. تو ہم گئے نواب شاہ، گرمی 52 ڈگری اور لائٹ کوئی نہیں، مرکز میں بیان. اب جناب رات کو ہم سو گئے تراویح پڑھ کے رمضان کے روزے. میں وضو کرنے گیا تو میرے بستر سے 3 سانپ نکلے. بچوں نے دیکھ لیے تو بڑے سانپ. تو انہوں نے کہا سعید بھائی سانپ. میں نے کہا میں بھی چلو نکلتے. پٹھانوں کی ایک جماعت چلی سال کی، پیدل سال. انہوں نے کہا سعید بھائی جانا نہیں، صبح بہت بڑا مجمع ہے 10,000 کا، آپ کا بیان اناؤنس ہو گیا. میں کہا بھائی زندہ رہیں گے تو بیان کریں گے، ہمیں جانا. کہا نہیں ہم پہرا دیں گے، سانپ کچھ نہیں کرے گا. میں کہا آپ کو سانپ کچھ نہیں کہتا. کہا ایسی کی تیسی. امیر صاحب آئے. کہا سعید بھائی 3 ہفتے پہلے میرا شب جمعہ کا بیان تھا، نواب شاہ کا مرکز کچا ہے، سوراخ بنے، میرے ممبر کے پیر کے سامنے سے سانپ نکلا اتنا بڑا. میں نے چیخ ماری، مجمع نے دیکھا. خان صاحب یہیں بیٹھے تھے امیر. کہا بیٹھو کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے مسواک، پٹھانوں کی مسواک بھی تھوڑی بڑے سائز کی ہوتی ہے، ہماری سر 1 2 3 ٹک سانپ کھاتا رہا. سانپ نکلا. انہوں نے لپک کے الٹے ہاتھ سے گردن پکڑی اور سانپ کو باہر نکالا. سانپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ سانپ دم سے ہڈی توڑتا ہے، پسلی توڑتا ہے. سانپ نے کہا نسوار دے روڑے، نسوار ڈالی 2 منٹ میں سانپ کو مارا. میرے دوستوں ہم تو چھپکلی نہیں پکڑ سکتے. جو اللہ سے ڈرے گا ساری مخلوق اس سے ڈرے گی. جو اللہ سے ڈرے گا ساری مخلوق. یہ پہلا طریقہ بتایا ہے مومن کی علامت. سن لو بھائی، یہ تبلیغ اس کی محنت ہے. جس شخص کو مسجد میں کثرت سے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے. اگر ہم ایمان والے بن گئے، اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کا دوست ہوتا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. دیکھو یہ بات ہمارے یہاں غلط چلتی ہے کہ جس دل میں دنیا کی محبت اس میں اللہ نہیں آتا. ایسی بات نہیں. اللہ نے دل میں دنیا کی محبت رکھی ہے تبھی تو امتحان ہے. بیوی کی محبت رکھی ہے تبھی تو امتحان ہے. مال کی محبت رکھی ہے تبھی تو امتحان ہے. اللہ فرما رہے ہیں جس کو 8 چیزیں مجھ سے اور میرے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے رستے میں نکلنے سے انہیں روکے. کون ہے؟ تمہارے باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے بیٹے، تمہارا کنبہ، تمہاری برادری، تمہارے مال. اگر یہ اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اور تمہاری تجارتیں، یہ تمہاری جابز اور تمہارے گھر، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کو نہیں دو گے، اللہ تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے دنیا چھوڑ دے، ہم یہ کہہ رہے ہیں فاما من طغى وآثر الحیات دنیا فإن الجحیم المأوى. جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی، جس نے جسم کو روح پہ ترجیح دی. آج میں اپنا دین بتا رہا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت میں، ابھی کہہ رہے تھے مذاکرہ کر رہے. میرے دوستو اللہ معاف کرے، کیا تبلیغ کی ہوا بھی لگی،
میں جو تبلیغ کرتا ہوں نا دنیا کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ٹائم بچے گا میرا چلہ لکھ لیں. میں انشاءاللہ میں تھوڑا سا مصروف ہوں, بیوی جا رہی ہے دسمبر میں سسرال اپنے میکے, اور میری نا آفس چھٹی ہے, میرا لکھ لیں. میرے دوستو اللہ کو بچا کچا وقت مت دو. اللہ کے یہاں قیمتی بننا ہے تو اپنی قیمتی جان مال دو. ہمارے یہاں لوگوں میں کیا ہوتا ہے, امیروں سے پیسے لو, غریبوں سے وقت لو. وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے امیروں سے وقت لو, غریبوں سے پیسے, پھر دیکھو دین کیسے پھیلے گا. اللہ کو تعداد نہیں چاہیے, 313 نے 1000 کو مارا ہے, اور ہمیں تو میرے دوستوں برکت چاہیے. برکت اللہ نے یہ جو میں آپ کو اعمال بتا رہا ہوں جس میں ہے, اللہ فرماتے ہیں ان اولا بیتیوں ودع للناس, اللہ نے جو پہلا گھر زمین پہ رکھا انسانوں کے لیے, للذی ببکہ مبارک ھدی للعالمین, پہلا گھر رکھا بکہ تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے اور برکتیں مل جائیں. ہمیں برکتیں چاہیے, کثرت بہت ہے, اللہ کی قسم کثرت والے اتنا پریشان ہے, آپ کو پتہ ہے. صحابہ کہتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے صحابہ گناہوں سے ڈرتے تھے ایسی نعمتوں سے ڈرتے تھے, کہ نعمت اللہ کو بھلواتی ہے. یہ نعمت ایسی خطرناک چیز ہے. قوم عاد کو طاقت کی نعمت نے مارا ہے, قوم سمود کو ٹیکنالوجی کی نعمت نے مارا ہے, قوم شعیب کو تجارت کی نعمت نے مارا ہے, قوم سبا کو زراعت کی نعمت نے مارا ہے. یہ نعمتیں امتحان ہیں. اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا مع الارض زینت اللہ لنبلوهم ایہم احسن عملا, ہم نے دنیا کو زینت بنائے تھے امتحان کے لیے, یہ لگنے کے لیے تھوڑی امتحان ہے, اور بڑا خطرناک امتحان ہے. اتنا خطرناک امتحان ہے یہ دنیا کہ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا, اے نبی دنیا کے فائدے کو اٹھا کے آنکھ اٹھا کے تم نہ دیکھنا. ہمیں تو منع نہیں ہے, آپ کو تو دنیا کا فائدہ دیکھنے سے منع کیا, خواہش نہیں. اللہ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے اس امانت کو, یہ جو ہم نے اٹھا لیا نا, ہم نے پہاڑوں کو, زمینوں کو, آسمانوں کو پیش کی, انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ڈس گئے. اشفقنا منہا وحمل الانسان, انسان نے اس ٹرسٹ کو, اس امانت کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا, کہ انسان میں جہالت بھی ہے اور ظلمت بھی ہے. میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں, میں 30 سال کی دنیا کی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں. جنید, جمشید, انضمام, یوسف, ثقلین, شاہد, یہ سارے تھوڑا, یہ رضوان, یہ بابر اعظم, یہ سارے تبلیغ کے کام میں لگ گئے. یہ سارے ہم سے کہہ رہے ہیں سعید بھائی ہمیں جو زندگی میں برکت ملی ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی. برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہمارا کھلاڑی تھا, اس نے 3.5 دن میں سینچری کی ٹیسٹ میچ میں, میں وہاں تھا. اس میں باہر سے لڑکے وہ ڈنڈا لے کے آئے کہ اب تو نے شاٹیں نہ ماری, اسی ڈنڈے سے تجھے مارے. اور ایک برکت ہے 37 گیند میں شاہد آفریدی نے 100 کر لیا. میرے دوستو برکت کیا ہے؟ اتنا سا پانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالی اور ان کی آپ کے علیہ السلام کے ناخنوں سے پانی نکلا, 350 صحابہ نے پانی پیا. ایک برتن میں اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ڈالا, 350 صحابہ نے کھانا کھایا. ایک تھیلی حضرت بحیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی, اس میں اللہ کے نبی نے کہا اس میں ہاتھ نہ ڈالنا, نہ کھجورے ڈالنا, نکالتے رہنا. کہا میں نے 27 سال میں 1000 من سے زیادہ کھجورے کھائی ہیں, کھلائی ہیں. اس کو برکت کہتے ہیں. ایک بکری, میں بکروں کا ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا, گوشت کا. ایک بکری سال میں 2 بچے میکسیمم دیتی ہے, بکری دنیا میں. اور ایک کتیا ایک وقت میں 7 سے 13 بچے دیتی ہے. آپ نے 100 کتے اکٹھے چلتے نہیں دیکھے ہوں. یہ بے برکتی ہے؟ بکروں میں برکت ہے. برکت کس سے جڑی ہے؟ مسجد کی محنت سے. ہدایت کس سے جڑی ہے؟ مسجد. جو تبلیغ والے بلا رہے ہیں میرے دوستو, سب آپ مانتے ہو کہ میڈیکل یونیورسٹی کی مینس کے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا. میں اور انضمام بیٹھے ہوئے کسی ایک شہر میں, تو وہاں بڑے ان کے آفیسر تھے. انہوں نے کہا سعید بھائی اور انضمام الحق, ہمیں رائٹ ہینڈ میں آپ پسند ہے, لیفٹ ہینڈ میں آپ. میرے 2 بچے, پہلے سے انہوں نے بات کی ہم سے دین کی کہ جی کیوں نکلے, کیوں مسجد میں آئے, گھر میں بھی تو دین سیکھ سکتے ہیں. ہم صبح ڈاکٹر فلاں کو, شام کو ڈاکٹر فلاں کو سنتے ہیں, آپ ہم سے دین کی بات کریں, ہم بتائیں گے. میں نے انضمام کو کہا چپ کرو, جب ان کا پیٹرول ختم ہونے تو پھر آتے ہیں. اب جب پیٹرول ختم ہوا تو 2 لڑکے آئے, کہا اس کو انضمام, اس کو سعید بنانا ہے. میں اس کو 10 سال ٹی وی پہ کرکٹ دکھائیں کہ شعیب اختر کی یہ گیند کھلائیے گا, قبرستان جائے گا, گھر نہیں آئے گا. دین میرے دوستو, کرکٹ کو ہم مانتے ہیں گراؤنڈ سے آتی ہے, دین گھر میں ہی سیکھ لیں. ہدایت کا تعلق اور برکتوں کا تعلق مسجد سے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ زمین آسمان کی ساری برکات کھول دے گا, ایمان تقوی بنا لو. اور حدیث میں ہے کہ جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو, اس کی ایمان کی گواہی دے دو. مسجد, میں مسجد ہر متقی کا گھر ہے. مسجد قرآن کہہ رہا ہے انما, صرف اور صرف انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان والے ہی صرف مساجد کو آباد کریں گے. آج میرے دوستوں مسجد کو ہم تعمیر سمجھ رہے ہیں. انار چھلکا نہیں ہوتا, اندر کی چیز. کبھی کسی کو چھلکا کھاتے دیکھا ہے؟ کہہ رہے دیکھو میرا چھلکا دیکھو کیسا, ابے انار کے اندر میری مسجد. حدیث میں